خواتین و حضرات، قرآن کریم میں قوم لوط کا ذکر آیا ہے جن پہ ہوموسیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کی وجہ سے عذاب آیا تھا۔ اس عذاب کی قرآن میں 5 خصوصیات درج ہیں۔ آج سے 4800 سال پہلے قوم لوط پہ آنے والے عذاب اور آج کی کرونا وائرس کی وبا میں کس طرح یہی 5 چیزیں مشترک ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے سنتے ہیں قرآن کریم سورہ ہود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ یہ ہیں وہ 2 آیات۔ اب آئیے 5 نشانیاں اس عذاب کی۔ پہلی بات یہ کہ اس عذاب نے ان کا اوپر نیچے کر دیا تھا، یعنی الٹ دیا تھا سب کچھ۔ دوسری، یہ پتھر تھے، اور جب پتھر کی بات آتی ہے تو تصور کیجئے کہ گول سے پتھر۔ تیسری نشانی، اور یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ایک مغالطہ ہے کہ یہ پتھر بہت بڑے تھے، لیکن جو قرآن میں ورڈ آیا ہے وہ سجیل ہے، یعنی کنکریاں، بہت چھوٹے چھوٹے ذرے۔ اور اگلی نشانی جو ہے، چوتھی نشانی، وہ یہ ہے کہ یہ ممدود تھے، تہ بتہ تھے، ایک کے بعد دوسرے کی لہر آتی تھی۔ جس طرح آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ سورٹیز ہوتی ہیں، ہوائی جہازوں کی قطار ایک کے بعد دوسری چلتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں نشانی، مسومۃ عند ربک، کہ ان کا ایک نام تھا، ان کی کریکٹر تھا، ان کی کچھ خوبیاں تھیں اللہ کی طرف سے جس کو ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ ہیں وہ 5 باتیں اس عذاب کے بارے میں جو قوم لوط پہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو قوم لوط پہ آنے والے عذاب اور کرونا وائرس میں مشترک 5 چیزوں کے بارے میں بتائیں، تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں سوڈم اور گمورہ کے بارے میں، جہاں پہ یہ پہلے عذاب آیا تھا، یعنی قوم لوط۔ تو وہاں پہ ہوموسیکشولیٹی کے بارے میں 2 بڑی اہم باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ لیگلی پروٹیکٹڈ تھی، یعنی سوڈم اور گمورہ کی جو سٹیٹس تھیں وہاں پہ آپ لیگلی شادی کر کے 2 مرد رہ سکتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ پرموٹڈ تھی، اس کو پرموٹ کیا جاتا تھا اسٹیٹ لیول پہ، سوسائٹی لیول پہ، کہ اس کو اور لوگوں پہ تھوپا جاتا تھا اور کوشش کی جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوموسیکشولیٹی کو اپنائیں۔ اب آپ آ جائیے آج کی سوسائٹی کے اوپر۔ ترقی یافتہ ممالک نے ایک عالمی کلچر ایسا بلڈ کیا ہے یا بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے جس میں یہ دونوں چیزیں ہوموسیکشولیٹی کے حوالے سے ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ لیگلی پروٹیکٹڈ ہے، ترقی یافتہ ممالک میں 2 مرد یا 2 عورتیں شادی کر کے آپس میں رہ سکتے ہیں لیگلی، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز اور ملکوں میں بھی رائج ہو جائے۔ اور دوسری چیز ہے پرموشن۔ پرموشن کو کرتے ہیں 3 طریقوں سے۔ پہلی بات یہ کہ وہ ملٹی نیشنلز کو مجبور کرتے ہیں کہ جس بھی وہ ملک میں جائیں وہاں پہ ان کی حکومتوں کو فورس کریں، ان کی میڈیا ایجنسیز کو، ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو فورس کریں کہ وہ اپنے ڈراموں میں اور ایڈز میں اور پرنٹ میڈیا میں ہوموسیکشولیٹی کو دکھائیں، زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔ دوسری ہے فنڈنگ میں، کہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کو کہا جاتا ہے یا وہ غریب ممالک کو فورس کرتی ہیں، جس میں اسلامک ممالک بھی شامل ہیں، کہ وہ اپنے ہاں لیگلائز کریں ہوموسیکشولیٹی کو۔ اور تیسری اہم چیز ہے انٹرنیشنل سپورٹس ایونٹ، کہ جس ملک میں بھی انٹرنیشنل سپورٹس ایونٹ ہونے ہوں ان کو اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ اپنے ہاں ہوموسیکشولیٹی کو لیگلائز کریں۔ تو دونوں باتیں، لیگل اور پرموشن، اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں۔ اچھا جی، تو اب ہم شروع کرتے ہیں ان 5 سملیرٹیز سے جو اس وقت اور آج کے اس کرونا وائرس میں کامن ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا،
اس سے دو مطلب لیے جائیں گے. پہلا مطلب یہ کہ اکنامک سسٹم کو کولیپس کر دیا، اور دوسرا یہ کہ سوشل سسٹم کو کولیپس کر دیا. اکنامک سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی 1/3 یعنی 25% ورک فورس بے روزگار ہو چکی ہے، لوگوں کے بزنسز ہزاروں کی تعداد میں تباہ ہو چکے ہیں، اکانومیز بالکل دنیا کی بیٹھ گئی ہیں. اور سوشل کہ اس وقت بھی ایک پورا سوشل سٹرکچر تھا، قوم بہت خوشحال تھی، قوم لوط بہت خوشحال قوم تھی، سمندر کے کنارے رہتی تھی، وہاں سے مچھلیاں بھی ملتی تھیں اور آس پاس کھیت تھے اور ہریالی تھی. تو ان کا وہ پورا سسٹم جو تھا کہ جب وہ سارا دن بیٹھ کے پارٹی کرتے تھے اور گپے مارتے تھے اور غلط حرکتیں کرتے تھے، وہ ٹوٹل سوشل سسٹم تباہ ہو گیا تھا. آج بھی یہی ہوا ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، بزنس تباہ ہو گیا ہے اور لوگوں میں ڈسٹنس بڑھ گیا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سٹونز تھے. سٹونز آپ تصور کر لیجئے کہ گول سٹونز سے، گول سی کوئی شیپ تھی، یعنی آپ نے یہاں پہ شیپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ بہت چھوٹے تھے، بڑے نہیں تھے، یہ بہت چھوٹے تھے. آپ اس کو چھوٹا کرتے چلے جائیے، چھوٹا کرتے اس جھیل کو، تو آپ مائکروسکوپک لیول پہ پہنچ جائیں گے، یعنی وائرس کے لیول پہ. اگلا پوائنٹ ممدود، یعنی کہ یہ تہ بتہ تھے، پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف تھے، کوئی ان سے بچ نہیں پا رہا تھا. آج کی سوسائٹی کے حساب سے، آج کے دور کے حساب سے، کرونا وائرس کا ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ یہ جب ایک فرد جس کو کرونا وائرس ہو 1 منٹ بولتا ہے تو 1000 کرونا وائرس پھیلاتا ہے، جو ہوا میں 4 منٹ تک معلق رہتے ہیں. ممدود، تہ بتہ، اسپریڈ آؤٹ. اور آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہ مارکڈ تھے اللہ کی طرف سے، ان دا ربک. اس سے پہلے انسان نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا تھا نام دے کے. تو یہ نام کیا ہے؟ یہ ہے جینیٹک کوڈ، ایک بہت ہی اسپیسیفک کوڈ جو کہ اس کے اندر موجود تھا، جس کے حساب سے اس کی شیپ، اس کا بیہیویئر، یہ مرے گا کیسے، یہ جیے گا کیسے، سارا پروگرامڈ تھا. اور یہ ہے کرونا وائرس کہ جس کے بارے میں انسان پہلے سے کچھ نہیں جانتا تھا، اور ایک خاص اسپیسیفک کوڈ کی بدولت کی وجہ سے آج ہم اس پہ قابو نہیں پا رہے. تو دیکھیے کہ قوم لوط، ان کا لائف سٹائل، آج کا گلوبل لائف سٹائل اور آج کا عذاب کتنی سملیرٹی ہے. شکریہ، اللہ حافظ.